اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا کراچی سے 17 مارچ کو آپ سے مخاطب ہوں، درس نمبر 77 کے ساتھ، اور ہماری گفتگو ایک اچھے انسان کو کچھ بری صفتوں سے بچنا چاہیے ہے اور اس کے مقابلے میں جو اچھی صفتیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے ہے، اس موضوع پر ہو گئی۔ آج ہم جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ جھوٹ سے ہر انسان کو بچنا چاہیے ہے، اور خاص طور سے جو انسان اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا چاہتا ہے اس کو تو ہر قسم کے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے ہے۔ جھوٹ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور انسان کی بے وقتی و شرمندگی، ذلت و خواری کا باعث ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ معاشرے میں خفت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی لوگ کسی بات پر اعتبار نہیں کرتے، حتیٰ کہ جھوٹے کی سچائی بھی بے وقت ہوتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جو لوگ جھوٹ سے افترا باندھتے ہیں وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کسی مومن پر بغیر عذر شرعی کے جھوٹ بات کہی جائے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، اور خدا تعالیٰ بسبب اس جھوٹ کے 70 زنا کا گناہ اس کے نام پر لکھ دیتا ہے۔ فرمایا مومن بزدل و بخیل ہوتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہوتا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ تم کو بزرگ ترین گناہ کبیرہ کی خبر دوں، تو فرمایا کہ وہ خدا سے شرک اور حقوق والدین اور جھوٹ ہے، یعنی والدین کی نافرمان اولاد بننا اور جھوٹ بولنا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمام عمل خبیثہ گھر کے دروازے کے مانند ہیں اور اس گھر کی کنجی جھوٹ ہے۔ چونکہ جھوٹ بولنے میں خرابی پائی جاتی ہے، اس لیے قرآن و سنت میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ فطرتاً بھی انسان جھوٹ کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں برائی اور فساد ہے، لیکن بعض مقامات پہ جھوٹ بولنا مبنی بر مصلحت ہوتا ہے، ان مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ بات نہ کہی جائے تو فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دو آدمیوں میں عداوت اور فساد کو دور کرنے کے لیے صلح صفائی کی غرض سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دشمنان دین کے ساتھ میدان جنگ میں بطور ہیلا جھوٹ بولنا کہ جس کے ذریعے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور جبکہ سچ بولنے میں جان و مال یا عزت و ناموس کی بے حرمتی کا خطرہ ہو تو اس مقام پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ جس مقام پر بنا مصلحت جھوٹ بولنا جائز ہے وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ضرورت کی حد تک جھوٹ بولے، مبالغہ نہ کرے۔ جب معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اس سے انسان کی وقت و منزلت گر جاتی ہے تو اس سے بچنا اور اپنے نفس کو ایسی خباثتوں سے پاک صاف رکھنا خود شناسی اور عقل مندی کا تقاضا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ شرع مقدس اسلام نے اس کی جتنی مذمت کی ہے ان پر نظر کی جائے، اس کے نقصانات و برائیوں سے آگاہ ہو اور اس سے نجات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ مسرت و کامرانی اس کو نصیب ہو اور آخرت میں بھی اس کو عزت و وقار نصیب ہو۔ اس کے مقابلے میں سچائی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹ کی ضد سچائی ہے، تو قول کا علم و یقین کے مطابق ہونا سچائی ہے،
جس طرح جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی طرح سچائی تمام خوبیوں کی بنیاد اور سرچشمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے تقوی اختیار کرو، سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 6 خصلتیں جس میں ہوں گی میں اس کے لیے بہشت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، جو شخص کبھی جھوٹ نہ بولے اس کا ضامن ہوں۔ نمبر 2، جو وعدہ کرے تو وفا کرے۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنے ہاتھوں کو ان چیزوں کی طرف جو سزاوار نہیں ہیں دراز نہ کرے۔ نمبر 5، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کی زبان سچ کہنے والی ہو اس کا عمل پاکیزہ ہے، اور جس کی نیت نیک ہو اس کی روزی زیادہ ہوتی ہے۔ جس فرمایا کہ کسی کے رکوع و سجود کے طول پر نظر نہ کرو اور اس پر غرہ نہ کرو، اس لیے کہ جب کسی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کو ترک نہیں کرتا، بلکہ اس کے کلام کی سچائی اور امانت داری کو دیکھو۔ جس طرح کلام میں جھوٹ یا سچ پایا جاتا ہے، اسی طرح افعال و اخلاق اور مقامات دین میں بھی پایا جاتا ہے۔ اعمال و افعال میں جھوٹ یہ ہے کہ کسی سے ظاہراً نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں لیکن باطن اس کے مطابق نہیں ہوتا، اور ان میں سچائی ظاہر و باطن کا یکساں ہوتا ہے، اور مومن کی علامت بھی یہی ہے کہ اس کے ظاہر و باطن میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اخلاق و مقامات دین میں جھوٹ یہ ہے کہ انسان خوف و رجا، صبر و شکر، تسلیم و رضا اور معرفت زہد وغیرہ کا دعویٰ کرے۔ نیز امور دین میں سچائی کا تقاضا یہ کہ بندہ تمام سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرے، امور کو اطاعت و عبادت میں صرف کرے اور عمل خیر کو مخفی رکھے۔ اسی طرح زبان کی خرابیاں اور خاموشی کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں کہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا تعلق زبان سے ہے، جیسے غیبت، جھوٹ، بہتان، شماتت، استہزاء، لڑائی جھگڑا، مذاق، فضول و بیہودہ گفتگو، افتراء اور دیگر برائیوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اور زبان کی خرابی باقی تمام اعضاء و جوارح کی خرابی سے بڑھ کر ہے۔ ان خرابیوں زبان سے متعلق صفات مذمومہ سے بچنے کے لیے زبان پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ زبان کو غور و فکر کے بعد حرکت میں لائیں۔ کوئی شخص زبان کے شر سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ اس کو قید شریعت میں مقید نہ کرے۔ اسی وجہ سے بہت سے اخبار اس عضو کی حفاظت اور نگرانی میں وارد ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے شکم و شرمگاہ اور زبان کے شر کی حفاظت کر لے تو وہ تمام شر و اشرار سے محفوظ رہتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں نجات ہے؟ فرمایا اپنی زبان پر نگاہ رکھو۔ زبان کی خرابی سے اکثر تکالیف دنیاویہ اور مفاسد دینیہ پیدا ہوتے ہیں، تو لوگوں کے راز فاش اکثر اسی زبان سے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کی وقت گر جاتی ہے۔ اس صفت مذمومہ کی ضد خاموشی ہے، جو تمام آفات زبان سے بچانے والی اور عزت و وقار و ایمان و اعمال صالح کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے آیات و احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں فضول گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، وہاں حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اس طرح مذموم ہے جیسے بے معنی گفتگو کرنا۔ تو جہاں ضرورت ہو اور حکمت کا تقاضا ہو وہاں انسان کو بولنا چاہیے۔ خداوند عالم ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔